بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت کروانا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، کیا تعداد پوری کرنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں سیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعتی نفل نماز ہوتی ہے جو کہ باجماعت اور منفردن اکیلے بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور آپ نے تلقین بھی کی۔ فرمایا کہ اگر روزانہ پڑھ سکو تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر جمعے بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار ورنہ سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح بزرگان دین جو ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی سمپل، بڑا ہی سادہ ہے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل۔ صلاۃ التسبیح بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر آپ نے تکبیر کہہ دینی ہے اور آپ نے نماز کو شروع کر لینا ہے۔ اس کے لیے کچھ 2-3 چیزیں جو ہے وہ میں عرض کرتا چلوں۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، یہ فرض یا واجب نہیں، تو لہٰذا جو لوگ صلاۃ التسبیح کے اجتماع کے لیے جمع ہوں ان کو یہ بھی تہیہ دل میں رکھنا چاہیے کہ آج ہم جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز بطور تداعی کے، جو کہ دعوت دے کر بلایا گیا، اعلان بلایا گیا ہے، تو ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ سے نماز پنجگانہ کے بھی اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ پابندی کریں گے اور کاروبار پر، مال و جان پر نماز کو ترجیح دیں گے۔ یہ نیت لازمی رکھ لیں، کیونکہ فرض نماز کی پوچھ ہونی ہے، تسبیح نماز کی پوچھ نہیں ہونی۔ آپ سے رب تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں بھی صلاۃ التسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو آئیے طریقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعتی نفل نماز ہم نے نیت کر چکے ہیں۔ ہم نے پوری نماز میں 4 رکعتوں میں 300 بار ایک لائن پڑھنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ لائن تیسرا کلمہ ہے۔ جی، تیسرا کلمہ ہر بچے کو آتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں چونکہ علماء زیادہ ہیں تو یہاں کلمے بچوں کو یاد ہوتے ہیں۔ سبحان یہ دہرا لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ فرسٹ ہاف، پہلا جو ہاف ہے، پہلا آدھا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب تکبیر کہہ لینی ہے اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے 15 بار تیسرا کلمہ فرسٹ ہاف پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ فرسٹ ہاف 15 بار پڑھ کے ہم نے اس کو انگلیوں پر نہیں گننا، تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑنی، یہ کرنا مکروہ ہے۔ انگلیاں جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیں، اس کو دباتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے میں رکوع کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے تو رکوع کی تسبیح نہیں پڑھنی، نہ، ایک بار تسبیح کہنا واجب ہے، رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی، جیسا کہ بارشیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بار رکوع کی تسبیح پڑھ لینی ہے، 3 بار سنت ہے اور 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد ایز اٹ از فالوز ان دا بکس۔ اور اس کے بعد ہم قومے میں آ جائیں گے اور قومے میں بھی پھر ہم 10 بار یہی تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں ہم پڑھیں گے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، پھر ہم 10 بار پھر تیسرا کلمہ فرسٹ ہاف پڑھیں گے۔ پھر ہم جلسے میں بیٹھ جائیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں، سیدھے اسٹریٹ بیٹھ جائیں گے۔ اس میں بھی ہم 10 بار پڑھیں گے، پھر اگلے سجدے میں بھی 10 بار پڑھیں گے۔ یوں ایک رکعت میں 75 ٹائمز 75 مرتبہ تیسرا کلمہ ہم مکمل کریں گے۔ اگر رکوع میں رہ جائے یا ہم نے قرات کی اس کے بعد ہمارا 15 بار پڑھنا تھا وہ رہ گیا تو ہم رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں رہ گیا تو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں رہ گیا تو اگلے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رکوع میں اگر رہ گیا تو ہم رکوع سے کھڑے ہو کر قومی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح پہلے سجدے میں رہ گیا تو 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں بھی اپنا بقایا جو رہ گیا وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ایک رکعت میں 75 بار نہیں ہوا، 70 بار ہوا
تو وہ 5 مرتبہ آپ اگلی رکعت میں مکمل کر سکتے ہیں۔ 2 ممنوع جگہ ہیں جب آپ اضافی نہیں پڑھیں گے اور پچھلا جو ہے وہ اس میں جو رہ گیا خسارہ ہو گیا وہ مکمل نہیں کریں گے، وہ ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد اور پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ سجدے کے اندر جب آپ کی ناک جو ہے وہ رب کے حضور زمین کے ساتھ لگی ہوگی، اس میں آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ یہ 4 بار آپ نے پڑھنا ہے اور 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ 4 رکعتوں میں آپ نے 300 بار تیسرا کلمہ مکمل کرنا ہے۔ دوسری رکعت پر اتحیات پڑھنا ہے تو اتحیات میں تیسرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ التحیات للہ والصلوات الی آخری پڑھیں گے۔ اس میں بھی اگر آپ کا سجدوں میں رہ گیا تو آپ اتحیات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اتحیات بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو چونکہ امام صاحب جو ہے وہ پڑھ لیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو واجب رہ جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی رہ گیا وقت ملے تو ٹھیک، ورنہ آپ اتحیات پڑھیں اور چوتھی رکعت میں بھی اتحیات پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ دونوں جانب سلام پھیر دیں۔ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے، پاکستان کی، اپنے ملک و بقا کی بہتری کے لیے، سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہ گیا یا امام صاحب کے پیچھے کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص صلاۃ و تسبیح میں سو گیا اور پورا رکن ہی سویا رہا تو اس کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پورا رکن دوبارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیٹ سپوز سجدہ رہ گیا، ایک سجدہ گیا اور وہ اگلے سجدے میں وہ اس کو جاگ ہی نہیں آئی، پورا سجدہ جو ہے وہ اگلا اس کا دوسرا سکپ ہو گیا، تو جب امام صاحب سلام پھیریں گے اس کے بعد پھر وہ سلام پہ سجدہ کرے گا اور سجدہ کر کے پھر جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ اس طرح وہ اپنے سجدوں کی تعداد کو پورا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔